عیسائیوں کے ہاں 3 خدا ہیں جنہیں عربی میں اقانیم ثلاثہ کہہ دیتے ہیں، اور انگلش میں 3rd پرسن کہہ دیتے ہیں. اور ہیں کون وہ؟ تو کہتے ہیں ایک آب ہے، ایک ابن ہے، ایک روح القدس ہے. اور توحید بھی مانتے ہیں. تب توحید کہاں پہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ توحید تثلیث میں ہے. یعنی 3 خدا مل کے ایک بنتے ہیں. ایک 3 میں ہے اور 3 1 میں ہے. لیکن یہ تھیوری آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی. اس لیے کہ یہ ضدین ہے کہ ایک چیز 1 بھی ہو اور 3 بھی ہو. اور اجتماعی ضدین عقلاً محال ہوتا ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ ایک واقعہ عجیب کہ 3 آدمیوں نے عیسائیت قبول کی. ایک پادری نے ان کو عیسائی مذہب کے ضروری عقائد بالخصوص عقیدہ تثلیث سکھایا. یہ اس پادری کے پاس رہتے تھے. ایک دن پادری کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا تھا. اس نے اس پادری سے پوچھا کہ نئی لوگ کون ہیں؟ تو پادری نے کہا کہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے عیسائیت مذہب قبول کیا ہے. اس نے کہا جی انہوں نے ہمارے ضروری عقائد سیکھ لیے کہ نہیں سیکھے؟ پادری نے کہا کیوں نہیں، سیکھ لیے، اور امتحاناً ان میں سے ایک کو بلایا تاکہ وہ پادری کے دوست کو اپنا کو کارنامہ دکھائے. تو اس جدید عیسائی نے اس شخص نے جدید عیسائی سے عقیدہ تثلیث
کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ جناب پادری صاحب آپ نے مجھے بتایا ہے کہ خدا 3 ہے، ایک آسمان پہ، ایک کماری مریم کے پیٹ میں، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا، تیسرا جو کبوتر کی شکل میں ہے، اور وہ کبوتر کی شکل میں دوسرے خدا پر 30 سال کی عمر میں نازل ہوا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے تھے تو اس وقت روح القدس کبوتر کی شکل میں اس پہ ان پہ نازل ہوئے۔ یہ انجیل متی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ پادری بڑا غصے ہوا، میں کہا بڑا مجہول آدمی ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ اس نے کہا جناب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ خدا 3 ہے، ایک کو سولی دے دی گئی، اب 2 خدا باقی رہ گئے۔ پادری کو بڑا غصہ آیا، دفع ہو جائے یہاں سے تم۔ تیسرے کو بلایا، یہ دونوں سے ہوشیار تھا، اسے عقائد یاد کرنے کا بھی شوق تھا۔ پادری نے سے پوچھا تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جناب میں نے تو جو کچھ آپ سے سیکھا وہ اچھی طرح یاد کر لیا، اور خدا مسیح کی مہربانی سے پوری طرح میں سمجھ بھی گیا ہوں کہ ایک 3 ہے اور 3 ایک ہے، جن میں سے ایک کو سولی دے دی گئی اور وہ مر گیا، اور بوجہ اتحاد کے سب مر گئے، اور اب کو خدا باقی نہیں رہا، ورنہ تو اتحاد کی نفی لازم آئے گی۔ جب ایک مر گیا اور تینوں متحد تھے تو تینوں ہی مر گئے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ جسے عیسائی پادری خود بھی نہیں سمجھتے، اور وہ کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے کہ عقیدہ ہے کیا۔ تو بہرحال ایک پادری ہے، وہ لکھتا ہے کہ اول یہ کہ مسلمانوں پر جبر نہ کرو، دوم یہ کہ ایسے مسئلے انہیں نہ سکھاؤ جو عقل کے خلاف ہوں، کیونکہ مسلمان ایسے احمق نہیں کہ ایسی باتوں میں ہم ان پر غالب آ جائیں، مثلا صنم پرستی، عشاء ربانی، کہ مسلمان لوگ ایسی باتوں پر ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اور جس کلیسا میں یہ مسئلے ہیں وہ کلیسا طاقت نہیں رکھتا کہ مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ لیں، یعنی بت پرستی اور عشاء ربانی عقل کے خلاف ہیں، اور یہ جس کلیسا میں ہیں وہ کلیسا مسلمانوں کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ تو بہرحال میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو توحید کے حوالے سے بائبل کی کچھ باتیں بتائی تھیں کہ بائبل تو توحید کے بارے میں یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتی ہے، لیکن آج یہ لوگ توحید تو مانتے ہیں لیکن توحید کے ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا ہیں۔ اچھا، یہ لوگ ان باتوں سے استدلال کرتے ہیں جن باتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا گیا ہے۔ تورات انجیل میں جہاں جہاں خدا کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال ہوا نا، بیٹے، تو ان سے استدلال کرتے ہیں۔ تو آپ نے الفوز الکبیر حضرت
شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پڑھ رکھی ہوگی. شاہ صاحب نے فرمایا کہ زمانے میں استعمال ہوتا تھا. تو عیسی علیہ السلام کا محبوب ہے. عیسائی لوگ عیسی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اکلوتا بیٹا ہے. ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے بقول عیسیٰ اکلوتا بیٹا ہے، تو پھر بائبل ہی میں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور لوگوں کے لیے بیٹے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ مثلا لوقا باب 3 میں ہے کہ وہ یوسف کا بیٹا اور آدم خدا کا بیٹا ہے. تو آپ دیکھیں لوقا میں آدم کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، اور اسی طرح کتاب خروج باب 4 آیت 22 میں ہے کہ فرعون سے کہنا خداوند یوں کہتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے بلکہ میرا پہلوٹا ہے، اور میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب اسے اب تک جانے دینے سے انکار کیا ہے، سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پہلوٹے کو مار ڈالوں گا. تو اسرائیل کو اس عبارت میں 2 جگہ بیٹا کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بائبل میں. اسی طرح زبور آیت 19 میں ہے باب 88 کہ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے، اور آگے جا کے کہ وہ مجھے پکار کر کہے گا تو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے، اور میں اس کو اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ. اب داؤد کے لیے پہلوٹا اور داؤد اللہ کے لیے باپ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ہماری بائبل کے مطابق. اسی طرح کتاب یرمیہ باب 31 آیت 19 میں ہے کہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرایم میرا پہلوٹا ہے. افرایم حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، تو وہ بھی میرا بیٹا ہے. اب دیکھیں آدم بھی بیٹا اور اسرائیل بھی بیٹا، داؤد بھی بیٹا، افرایم بھی بیٹا. کتاب سموئیل دوئم کے باب 7 میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا بیٹا ہوگا. اور اسی طرح یسعیاہ کے بارے میں کتاب یسعیاہ کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں. اور اسی طرح کتاب ایوب باب 38 آیت 7 میں ہے جب صبح کے ستارے مل کے گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے، خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. اگر دیکھیں بائبل کے اندر بہت سے لوگوں کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب اگر بیٹے کا لفظ اتنے سارے لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو یہ سب خدا کے بیٹے ہوئے. جب سب خدا کے بیٹے ہوئے تو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اکلوتے بیٹے تو نہ ہوئے نا، پھر ان کو اکلوتا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر آدم اگر اللہ کے بیٹے ہیں تو آدم کی ساری اولاد اللہ کے بیٹا ہوئی، پھر تو ہم بھی اللہ کے بیٹے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ بیٹے سے مراد اس معنی میں بیٹا نہیں ہے جس معنی میں ہم انسان ایک دوسرے کے بیٹے ہوتے ہیں، بلکہ بیٹا سے مراد یہاں پہ محبوب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، کہ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اب عقل کی کمی کہ جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا بیٹے سے، اچھا یہ لفظ ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے، کوئی چھوٹا بچہ پیارا لگے تو ہم اسے بیٹا کہتے ہیں، تو بیٹے کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں انسان باپ بیٹا ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ انجیل یوحنا میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں اوپر کا ہوں تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں تم نیچے کے ہو۔ اب پتہ چلا کہ نیچے عیسیٰ تو اوپر کے ہیں نہیں، آسمان کے ہیں، زمین کے ہے ہی نہیں۔ تو بھائی اول تو یہ تمہاری بائبل گڑنتو ہے، گھڑی ہوئی کتاب ہے خود، اور اگر بالفرض یہ بات ہو بھی تو اوپر کا ہے کا مطلب واضح ہے کہ میں اوپر سے آسمان سے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور تم نیچے کے ہو کہ تمہارا وحی سے، وحی الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم دنیا کے ہو یعنی دنیا کے دل دادا ہو، میں دنیا نہیں ہوں، میں دنیا نہیں ہوں یعنی میرے اندر وہ دنیا کی محبت اور دنیا وہ چیزیں نہیں ہیں۔ چنانچہ یہی بات انجیل یوحنا کے باب 15 آیت 19 میں ہے، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں ہو بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ تو اب اس بات سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ دنیا کا ہوں دنیا کا نہیں ہوں کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کے حق میں فرمائی بقول انجیل یوحنا کے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی انجیل یوحنا میں ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں، تو پہلی بات تو وہی کہ یہ جو کتاب ہے
بائبل یہ خود انسانوں کی خود ساختہ ہے، جیسے کہ پہلے بات گزر چکی کہ انسان اور خدا تعالی دونوں کا عمل ہے یہ. لیکن ہمیں انجیل یوحنا باب 17 آیت 21 میں ملتا ہے تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ سے، تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور اللہ تو ایک ہیں، تو حواریین اور ماننے والے بھی وہ اللہ کے ساتھ ایک ہو جائیں. اگر حواری اور اللہ تعالیٰ یعنی ماننے والے پیروکار سارے اور خدا ایک ہو جائیں تو کیا وہ بھی سارے خدا کی خدائی میں شریک ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک ہونے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے تعلق میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے میں ایک ہو جائیں. خدا سے محبت کریں، خدا ان سے محبت کرے اور اطاعت ہو، خدا ان کا خیال رکھے، یہ خدا کا خیال رکھیں. بہرحال اس قسم کی دلیلیں ہیں جن سے یہ استدلال کرتے ہیں. اور ایک بہت ہی دلیل ان کی ہے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ نے مردہ کو زندہ کیا، مردہ کو زندہ کرنا تو خدا کا کام ہے، تو پھر عیسیٰ خدا ہوئے. تو جناب کتاب سلاطین باب 17 میں ہے الیاس نے مردہ زندہ کیا، اور اسی میں باب 4 میں ہے کہ الیسا نے مردہ زندہ کیا. تو اگر عیسیٰ مردے کو زندہ کرنے سے خدا ہو گئے ہیں تو پھر اکلوتے بیٹے کیسے ہو گئے؟ پھر الیاس اور یسا بھی تو خدا ہوئے یا خدا کے بیٹے ہوئے. ان کے بارے میں تو تم نہیں مانتے کہ وہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے تو اب ان کے جو دلائل ہیں بالکل بھودے ہیں، اور ان کا غلط ہونا انہیں کی کتابوں سے واضح ہے، جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کسی قسم کی. تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں پھر مزید انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے. هذا والمرام بهذا القدر